کیسے آنا ہوا؟ کہا یا علی آپ کا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ بتا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کہ میں بادیہ نشین ہوں، خانہ بدوش۔ یہ کیوں سوال کیا مولا نے؟ وہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مولا اس کا کاروبار پوچھ رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پریشان نہ ہو آپ، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے بچوں کو اپنے عقیدے، کیونکہ یہ مدارس عقیدے کی ہیں، ایمان کی ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ورنہ میں 1 گھنٹہ آپ کا آرام سے کھا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ 1 گھنٹہ کھاؤں نہیں بلکہ 1 گھنٹے میں آپ کو کچھ دے دوں، اس لیے کہ روح کا پیٹ جو ہے وہ باتوں سے نہیں بھرتا، ایمان سے بھرتا ہے۔ چلو آپ بھیجیں بابا مولا کائنات سے وہ پوچھ رہے مجھے اللہ سمجھائیے۔ مولا پوچھ رہے تو کرتا کیا ہے؟ اس سوال کا اس سوال سے کیا تعلق ہے؟ یہ مولا جانتے تھے کہ کیا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نظر تو آتا نہیں، ہوا سے خمسہ سے سمجھ میں نہیں آتا، تو اب علی علیہ السلام نے اسے اللہ سمجھانا ہے، تو یہ دیکھنا کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے فکر کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا شعور کیسا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی جاہل آدمی کو بیٹھ کر فلسفہ پڑھانا شروع کر دے جی تو اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، جب ہم فلسفہ منطق پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، تو ایک مثال ہماری سمجھائی گئی تھی، آج تک یاد ہے، میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ایک نواب صاحب تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بیٹے کو پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا اور صبح کو ناشتے پر ٹیبل پہ بیٹھے، ایک طرف بیٹا بیٹھا تھا، ایک طرف باپ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے یہ بتایا لندن سے اتنے عرصہ پڑھ کے اتنا پیسہ خرچ کیا میں نے تیرے اوپر، کیا پڑھ کے آیا؟ کہا بابا میں فلسفہ پڑھ کے آیا۔ اور اس نے تو پہلی دفعہ سنا تھا کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے، اسے نہیں پتا تھا، نام ہی پہلی دفعہ سنا۔ تو بیٹے سے کہا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ بابا یہ سامنے میز کے اوپر انڈا رکھا ہوا تھا، آملیٹ، کہنے لگا میں اسے 2 ثابت کر سکتا ہوں فلسفے سے۔ کہنے لگے ثابت کرو۔ کہنے لگا بابا دیکھیں، ایک یہ سامنے رکھا ہوا ہے، ایک میرے ذہن میں ہے، تو 2 ہو گئے۔ چودھری صاحب نے انڈا اپنے سامنے کھینچ لیا، کہا یہ میں کھا لیتا ہوں، جو ذہن میں وہ کھا لیتا ہوں۔ چلو آپ بھیج دیں بابا سے۔ ہر انسان اپنی فکر رکھتا ہے، معیار رکھتا ہے، جب تک اس کے ذہن پہ اتر کے بات نہیں کی جائے گی۔ مولا کائنات نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ تو جب پوچھا نا کہ تو کرتا کیا ہے، کہ میں بادیہ نشین ہوں، میں خانہ بدوش ہوں، تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مولانا محمد قاسم زیدی علیہ مقاموں نے جو ترجمہ کیا حسن المقال عقائد کا ترجمہ کیا، اس میں بھی حدیث لکھی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے اس لیے حوالہ دے دیا کہ اگر آپ کو پڑھنی ہو تو یہ اردو میں موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، بازار میں بھی موجود ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا البعرۃ تدل علی البعیر والرؤوسۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر وهيكل علوي بهذا اللطافة ومركز سفلي بهذا الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير۔ اے بادیہ نشین، اگر تو گھوڑے گدھے کی لید دیکھتا ہے تو تجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، تو نے گدھے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ اونٹ کی لید دیکھتا ہے تو تیری سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو نے اونٹ دیکھا نہیں ہوتا۔ تو نے مسافر کے نشان قدم دیکھے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہاں سے مسافر گزرا ہے، تو نے مسافر کو نہیں دیکھا۔ تو پھر جب تجھے گھوڑے کی لید، گدھے کی لید، اونٹ کی لید، نشان قدم سے جانے والے کا پتہ چلتا ہے، تو پھر یہ پھیلا ہوا آسمان کا شامیانہ اور یہ زمین کا فرش کیسے تیری سمجھ میں نہیں آتا
کو کوئی بتانے والا. سب آپ بھیج دیں ان کے پاس.